السلام علیکم، میرا نام ہے ایلن کیسلر۔ میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اور ہم آج خلیفہ راشدہ کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے ایک دعا کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو کچھ دن پہلے میں نے ایک پوسٹ کیا تھا 27 رمضان کو کہ سب دعا کریں کہ پاکستان میں خلیفہ راشدہ قائم ہو جائیں۔ تو بہت سارے سوالات آئے، بہت سارے کمنٹس، کچھ لوگ کہہ رہے تھے آمین بہت اچھا، اور کوئی لوگ کہہ رہے تھے یہ ناممکن ہے۔ تو میں صرف ان کچھ سوالوں کے میں ابھی پڑھ کر کوئی جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے فاطمہ علی کے کامنٹ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنائیں گے خلیفہ۔ یہ بات مجھے بہت ہی اچھی لگی کہ یہ حقیقت ہے۔ کوئی سیاست دان نہیں بنا سکتا ہے، کوئی فوج بھی نہیں بنا سکتا ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خلیفہ راشدہ کو بنا سکتا ہے۔ اور آگے کیا ہوا خلیفۃ الراشدین کے بارے میں، یزید جیسے تو وہی بات، مطلب اگر ہم ایک خلافت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو خلیفہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ایک یزید بھی نکل سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سسٹم ہوگا۔ یہ فاطمہ علی آگے بتا رہی ہے، شیر اور بکری ایک جگہ پانی پی سکیں گے۔ یہ بھی مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ اور وہ آگے بتا رہی تھی کہ لوگوں کی ضرورت نہیں، کوئی ڈر نہیں ہونی چاہیے، یہ صرف اللہ تعالیٰ یہ کر سکے گا، اور وہ کرے گا انشاءاللہ۔ وہ کیسے کرے گا یہ ہمارے لیے سمجھنا شاید تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن وہ سب کچھ کر سکتا ہے، آسانی سے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مدد کریں گے، ہمیں ہماری حفاظت کریں گے۔ تو یہ سب سے پہلے بات مجھے بہت اچھا لگا جو فاطمہ علی جی نے بتایا تھا۔ پھر محمد سلمان گیلانی صاحب نے کہا، I am after reality. Yes, we all must set example and lead the way. Stay on the right path. This is the only way. یہ بھی بات مجھے بہت ہی اچھی لگی۔ محمد سلمان صاحب گیلانی صاحب، شکریہ۔ پاکستان میں خلافت راشدہ کیسے قائم ہو جائے گا؟ جب ہم سب مطلب پاکستانی لوگ خود پاک بن جاتے ہیں۔ ہم جب صراط المستقیم پر چلتے تو پھر کوئی سیاستدان نہیں، بلکہ ہم سب عوام۔ تو شوکت علی علوی نے پوچھا تھا کون ہوگا مطلب خلیفہ، تو وہی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو نہیں بنا سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنائے گا۔ سامی خان
صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں. ہاں بالکل صحیح بات ہے، یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا. یہ خلیفہ جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں یہ پاکستان میں شروع ہو جائے گا، لیکن یہ پوری دنیا کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر ایک مذہب کے لوگوں کے لیے یہ ہے، کیونکہ خدا ایک ہی ہے. اور آگے خالق چوہن صاحب نے کہا وائی آر یو سیئنگ سو، تم کیوں ایسے بتا رہے ہو کہ یہ خلافت راشدہ ضروری ہے؟ کیونکہ آج جو سسٹم ہے پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جو یہ سیاسی سسٹم ہے، سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں خاص کر، یہ اس سے کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ یہ سیاست کی پارٹیز جو ہیں ان سب میں بہت کرپشن ہے. کرپشن سے بچنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ جو بڑے شیطانی لوگ ہیں انہوں نے اس سسٹم کو بنا دیا. یہ پولیٹیکل سسٹم جو ہم دیکھتے ہیں آج کل اس دنیا میں، نام نہاد ڈیموکریسی، کہ عوام چن لیتا ہے کون ہمارا لیڈر ہوگا، نہیں، یہ جھوٹ ہے. عوام نہیں چن لیتا ہے، یہ الیکشن سب رگڈ ہیں. اور جو بڑے، میں ان کو شیطان کے چمچے کہتا ہوں، وہ اپنے آپ کو الومناٹی کہتے ہیں، یہ لوگ یہ سب پولیٹیکل پارٹی کو، سیاسی پارٹیوں کو وہ اپنے قبضے میں رکھتے ہیں. اور اگر کوئی ان کے قبضے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے خلاف بہت کچھ کر سکتے ہیں. مطلب ان کے پاس بے حد پیسہ ہے، وہ کوئی بھی چیز کر سکتا ہے اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. رشوت کھلا سکتا ہے اسی پارٹی کے کوئی بڑے آدمیوں کو. اور ایسے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ آج کل اس دنیا میں جو سیاسی سسٹم ہے اس سے خلافت راشدہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا ہے. ایک نئے سسٹم کی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کرے گا، کوئی سیاسی پارٹی نہیں. اچھا، عادل عمر کہتے ہیں فینٹیسی. تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ فینٹیسی ہے، کیونکہ آج کل اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بالکل الگ ہے، ہمارے سمجھ سے باہر ہے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن میرے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ فینٹیسی نہیں ہے. صرف ہمارے لیے یہ فینٹیسی لگتا ہے کیونکہ ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ ہم سوچتے ہیں ایسے ہونے چاہیے، ویسے ہونے چاہیے، وہ نہیں ہو جائے گا. لیکن جو حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے لیے ایک فینٹیسی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے تجربے سے بالکل مختلف ہے. لیکن جو 1400 سال پہلے مدینہ میں ہوا وہ ایسے کوئی چیز ہو جائے گی، اللہ کرے گا. اور اس لیے پاکستان کو مدینہ ثانی کہا گیا ہے. تو اس سے بہت اچھی باتیں بھی، اگر ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ جب مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ کو قائم کیا تھا پہلے، تو یہودی بھی تھے وہاں، اور یہودیوں کو اپنے مذہب میں رہنے کی اجازت دی گئی. ان کو مسلمان نہیں بنایا گیا تھا، جو بننا چاہتے تھے ہاں، لیکن جو بننا چاہتے نہیں تو وہ اپنے ہی مذہب میں رہے. تو یہی قائد اعظم کے بھی کہنا تھا، جو کرسچن ہیں، جو ہندو ہیں پاکستان میں، وہ اپنے مذہب میں رہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو مسلمان بننا پڑے گا. خلیفہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سب کو مسلمان بناؤں گا. تو یہ بس اگر ہم سوچتے ہیں یہ فینٹیسی ہے، ہم دیکھیں کہ جو کچھ مدینہ، اول مدینہ میں جو ہوا تھا وہ بھی فینٹیسی تھا، وہ بھی ناممکن تھا. تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ فینٹیسی ابھی یہ ناممکن ہے؟ ابھی نہیں، کیونکہ وہی اللہ جو اس وقت موجود، اس وقت یہ سب کو کر رہا تھا، وہی پھر کرے گا انشاءاللہ. شہزاد گل عوام کہہ رہے امام مہدی ممکن ہے، مجھے معلوم نہیں ہے حقیقت میں اس کے بارے میں کہ امام مہدی کے کیا تعلق ہے اس جو پاکستان میں خلافت الراشدہ قائم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ اسی کا ہے، یا ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرے کا ہے، تو وہ ہم کو دیکھنا ہے، مجھے معلوم نہیں اس کے بارے میں. ہاں، شہزاد گل عوام صاحب نے امام مہدی کا انتظار کرے. ٹھیک، شاید وہ ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ ٹھیک ہے، مجھے معلوم نہیں.
تو پھر شاہد محمود سیف صاحب، ناؤ پاکستان پیپل شوڈ بیکم اے ٹرو نیشن. ہاں یہ سب سے اچھی بات ہے پھر کہ یہ کیسے ہو جائے گا پاکستان میں خلافت الراشدہ کیسے قائم ہو جائے گا؟ جب سب پاکستانی لوگ سچے پاکستانی بنتے، پاک دل صاف دل لوگ بنتے ہیں، پھر یہ ممکن ہے. جیسے مدینہ اول میں جب مسلمان صاف دل ہو گئے تھے تو پھر وہ ممکن ہو سکا. اچھا، تو اور بھی سوال ایسے تھے کہ کون سی چیز نے آپ کو انسپائر کیا کہ پاکستان سے اتنی عقیدت؟ ہاں تو یہ وہی بات ہے جو میں بار بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کوئی 1983 میں پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضوری پاک ادے پاک مصاحب دے نال اسلامی پاک پھر قائم کر دینے گے. تو یہ اس بات مطلب خلافت الراشدہ کی بات کے بھی جواب ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سب مصاحب کی ہدایت ملتی ہے پھر یہ ممکن ہے ان کی مدد سے، نہیں تو یہ ناممکن ہے. تو یہ انسپریشن یہی ہے. آگے علی احمد جان صاحب نے بتایا خلیفہ کون ہوگا، کیسے منتخب اور برخست کیسے ہوگا؟ تو پھر یہی جواب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کرے گا. ہم اس خلیفہ کو نہیں بنا سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا. یہ سب اس کا کام ہے، ہمیں اس کا فکر نہیں کرنا چاہیے. ہمارا فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہم پاک بن جائیں، ہم صاف دل بن جائیں. اچھا، فاطمہ علی جی نے اور بھی بتایا جو خلافت الرشید ہے کتنے ان کا اینڈ کیا ہوا، پھر یزید، یہاں بعد میں انڈیا، اسرائیل میں بھی یو ایس اے. یہی بات یہ خلافت الرشید جو تھے اس میں کیا ہوا تھا. تو ایسے ہی جیسے یزید پھر بن گیا، پھر انڈیا، اسرائیل یا یو ایس اے آئے گا پاکستان میں، یہ ان کا کہنا ہے. نہیں، ایسے ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. اس زمانے اور اس زمانے میں کافی فرق ہے. سب سے بڑا فرق یہ ہے میرے نزدیک کہ ابھی جو ای ٹیز ہیں، دوسرے سیاروں کے لوگ ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا حصہ لے رہے ہیں ابھی اس میں. اس زمانے میں بھی بے شک فرشتوں نے مدد کی تھی مسلمانوں کو، خاص کر جیسے بدر میں. تو ویسے ہی آج ہی جو بہت اچھے فرشتے جیسے ای ٹیز ہیں شیطان سے لڑیں گے، شیطان کے چمچوں سے لڑیں گے، یہ اچھے لوگ ہم کو مدد کریں گے. تو نتیجہ میرے نزدیک وہ نہیں ہو جائے گا جیسے پہلے ہوا تھا. وہ بے شک بہت سارے یزید ہیں یا دجال ہیں جو پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور جو خود خلیفہ بننے چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں بن سکے گا. یہ دجال جو ہے اس کا یہی پروگرام ہے، لیکن وہ فیل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پاکستان میں سچا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے سے خلیفہ قائم ہو جائے گا. اچھا، علی احمد جان صاحب نے بھی یہ بتایا کہ خلافت جیسے سعودی عرب، کویت نہیں، یہ خلافت رشیدہ نہیں ہے. یہ بھی سیاست ہے، یہ سیاسی پارٹیز اگر بھی نہیں ہے تو پھر یہ جو کچھ ہوا تھا وہ شیطان کے چمچوں نے کروا دیا. یہ مسلمانوں نے، اصلی صاف دل مسلمانوں نے نہیں، اور خاص کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں ہے کہ اس کو ہم خلافت نہیں کہہ سکتے ہیں. آگے علی احمد جان نے پوچھا how would you select who will do that؟ تو یہی ہم سلیکٹ نہیں کریں گے، انسان سلیکٹ نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلیکٹ کرے گا. آگے بابر سلطان نے کہا ریفرینڈم کے ذریعے. شاید اگر کوئی ریفرینڈم کرانے چاہتے ہیں اس کو تھوڑا ڈیموکریسی کے مطابق اس کو صحیح کرنے کے لیے یا مضبوط کرنے کے لیے شاید ریفرینڈم ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے.
جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز فیصلہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو ریفرنڈم لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کرنا چاہتا ہے وہ تو ریفرنڈم کا بھی بندوبست کروا سکتا ہے. مجھے معلوم نہیں یہ ہو جائے گا یا نہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. اویس علی خان نے بتایا موسٹ نوبل پرسنز سلیکٹڈ دیم، مطلب خلیفہ کے بارے میں شاید ایسا ہو جائے گا، یہ بھی ممکن ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا مجھے معلوم نہیں ڈیٹیل میں اس کا یہ کیسے طریقہ ہو جائے گا، یہ ہم کو دیکھنا ہے. ہو جائے گا، میرے کوئی شک نہیں ہے، ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا ڈیٹیلز مجھے معلوم نہیں. So Ali Ahmed Jan, then what is wrong in elections? What is wrong in elections is یہ سب سیاسی پارٹی جو ہیں میں نے پہلے بتایا یہ شیطان کے چمچوں کے قبضے میں ہیں. اگر وہ ان سے آزاد بھی ہونا چاہتے ہیں بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے. بہتر ہے ایک پورا نیا سسٹم بنایا جائے جو خلافت کا سسٹم ہے. ہاں کوئی اگر الیکشنز ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے الیکشن ووٹر لسٹ میں بہت دھوکہ دیا جاتا ہے، اور الیکشنز میں بھی ریگنگ ہوتا ہے. تو الیکشنز ایسے ہی نہیں ہوتے، یہ کام نہیں دے گا. اچھا، اویس علی خان صاحب نے ایک بہت ہی اچھی بات بتائی. They try not to take position. آج کل جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ سب پوزیشن لینے کی کوشش میں لگتے ہیں، ہے نا. بڑا الیکشن میں اتنا پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، یہ بھی وہ بھی کرتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، دھمکی دیتے ہیں، یہ وہ ہوتا ہے. تو لیکن اصلی جو خلیفہ ہوتا ہے وہ چاہتا بھی نہیں کہ وہ خلیفہ بن جائے. وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو یہ نہ کرنا پڑے، لیکن جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کو کرنا پڑتا ہے. یہی ہے خلافت کے راز. الیکشن نہیں، چناؤ نہیں، لیکن جو بنے گا وہ بننا بھی نہیں چاہتا ہے. اچھا، پھر بشرا عروج علی یا بشرا عروج علی ناٹ سو کالڈ خلافت لائک آئسس. خلافت علی جب میں اور آپ صراط مستقیم پر ہوں گے. یہ بالکل صحیح بات ہے نا. یہ جو نام نہاد خلافت ہوتا ہے آئسس وغیرہ دہشت گردوں کا، یہ بالکل خلافت کے برعکس ہے. یہ دجال کا نام نہاد خلافت ہے، یہ فتنہ ہے. جو اصلی خلافت راشدہ ہے وہ جب میں اور آپ صراط مستقیم پر ہوں گے. اچھا، اور حذیفہ کیانی نے بتایا جیسے عوام ویسے ہی حکمران. یہی بات ہے نا، جب عوام سچے بنتے ہیں، صراط المستقیم پر چلتے ہیں، تو پھر حکمران بھی اچھا ملے گا لوگوں عوام کو، ملک کو. نعمان احمد صاحب نے پوچھا کون کرے گا؟ اخلاقی اصلاح کی ضرورت ہے. ہاں، اخلاقی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ وہی بات ہے، یہ کوئی ریولوشن سے نہیں ہو جائے گا، بندوقوں سے نہیں. یہ جب ہم سب مطلب عوام اخلاقی اصلاح اٹھاتے ہیں، ہم خود صاف دل بنتے ہیں، پھر یہ ہو جائے گا. بہت اچھی کامنٹس ہیں نا. نازیہ شافق مومنہ that is similar to asking for ISIS. نہیں، بالکل نہیں، یہ آئسس کا برعکس، پیس. ہاں یس، یہی بات ہے. جو اصلی خلافت الرشیدہ ہے وہ ہے امن. اس کا پھل ہے امن، لڑائی نہیں. ہاں، تو خلافت الرشیدہ کا مطلب ہی ہے اسلام، سلامتی، امن، محبت. علی فراقی پھر اس کا سٹرکچر کیا ہوگا؟ یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے ڈیٹیل میں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی خلیفہ ہوگا.
ہم بس 1400 سال پہلے کی بات دیکھ لیں، اس کے جیسے ہوگا. منیر احمد صاحب، پیپل مسٹ چینج. تھینک یو ویری مچ. پیپل مسٹ چینج. ہاں، یہ سب ہمارے اوپر ہے. ہم جب صاف دل بن جاتے ہیں، ہم جب پاک بن جاتے ہیں، پھر پاکستان پاک بن جائے گا اور پاکستان کو ایک پاک خلیفہ ملے گا. ہاں، محمد سلمان گیلانی صاحب، until people follow real values of Islam, nothing will be achieved. بالکل صحیح. ریئل ویلیوز آف اسلام، انصاف، محبت، امن، دوسروں کی خدمت، اللہ کا نام لینا، اللہ کی خدمت کرنا، عوام کی خدمت کرنا، سب کی خدمت کرنا، یہ ہے اصلی اسلام اور یہ ہے خلافت راشدہ کا بنیاد. اچھا، پھر شاید وہ کافی ہے ابھی کے لیے. میں بس یہ ایک ہی بات پر زیادہ زور ہی دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں فکر نہیں کرنا چاہیے ان سب ڈیٹیلز کے بارے میں. ہمیں بس اپنے بارے میں، اپنے دل کے بارے میں ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیسے پاک بن سکتے ہیں اور ہم کیسے پاک اسلام کو قائم کر سکتے ہیں اپنے دل میں، اپنی فیملی میں، اپنے پڑوسیوں میں. ہم سب بس یہی دعا کریں اور یہ سب ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کرے گا، اس نے بتایا وہ کرے گا، وہ کرے گا. ٹھیک ہے، اپنے ٹائم کیا ہو گیا؟ 1 منٹ میں دیکھوں گا. ہاں، تو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. میں دیکھوں گا کہ کون سے اور بھی کسی کے کامنٹس. کافی کامنٹس آ گئے ہیں. سب عید مبارک. آپ کو سب کو بھی عید مبارک. مجھے پہلے سے کہنا چاہیے تھا. زیادہ تر سب لوگ بس یہ بتا رہے ہیں عید مبارک اور السلام علیکم. ذوالفقار علی صاحب، بہت اچھا نام ہے آپ کا، ذوالفقار علی صاحب. کین خلیفہ سسٹم ول سروائیو ان دا ماڈرن ٹائم؟ ہاں، بے شک. صرف یہ ماڈرن ٹائم میں غلط سسٹم چالو ہے. یہ خلیفہ جو سسٹم ہوتا ہے، خلیفۃ الرشیدہ کا سسٹم جو ہوتا ہے، وہ صرف سروائیو نہیں کرے گا، بلکہ یہ ایک ہی طریقہ ہے جو ماڈرن ٹائم میں انسان کو امن لا سکتا ہے. اچھا، اور بھی ہمنا ندیم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. شکریہ. میرے نزدیک یہ اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، صرف شاید ہم کو فینٹیسی لگتا ہے جو آج کل ویسٹرن ایجوکیشن کے وجہ سے ہم یونیورسٹی میں پڑھ چکے ہیں کہ فرشتے ہے ہی نہیں، شاید اللہ بھی ہے ہی نہیں. ایسے امریکہ میں کم سے کم یونیورسٹیوں میں ایسے سکھایا جاتا ہے. تو لیکن یہ ایک فینٹیسی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ہے نہیں بلکہ وہ موجود ہے، وہ ہمارے دعاؤں کو سنتا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ، ضرور وہ سن رہا ہے. تو اگر ہم صاف دل سے یہ دعا کرتے ہیں اور ہم خود اپنی زندگی میں پاک بننے کی صاف دل کوشش کرتے ہیں تو وہ سنے گا اور وہ کرے گا انشاءاللہ. اچھا، قاسم ضیا کندل، اگر ہم سب اپنی اپنی اصلاح کو لیں تو جمہوریت یا ڈاک یا ڈاکٹر نیب کی کوئی فکر نہیں. ہاں، میں پورا ایک لفظ کو نہیں سمجھ سکا لیکن مجھے ایسے لگتا ہے. ہاں، بالکل صحیح بات ہے.
کہ ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، مطلب اخلاق کے اصلاح ہمیں اٹھانا چاہیے. ہم خود صاف دل بن جائیں تو پھر ہمیں کوئی فکر نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی سب کچھ کرے گا. اچھا فیضان خان بتا رہے ہیں آپ انشاءاللہ وی کین ڈو دس، وی نو ایوری تھنگ. تھینکس سر، شکریہ. وی کین ڈو دس، ہاں بس یہ وی کین ڈو دس، ہم یہ کر سکتے ہیں. مطلب ہم اپنے آپ کو پاک بنا سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مدد سے، اور پھر پاکستان میں خلافت الراشدہ قائم ہو جائے گا. وی کین ڈو دس. ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ فینٹیسی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اساد میر بتا رہے یونٹی پیدا کرنے کے لیے کیا سٹیپ اٹھانے چاہیے ہم پاکستانیوں کو؟ بہت اچھا سوال ہے. اتحاد کے لیے، اور جواب بھی بہت اچھا ہے، میں بار بتا رہا ہوں، صرف اپنے دل کو صاف کرنے کے کوشش میں لگ جاؤ. بس دعا سے ہوتا ہے، اللہ کا نام لینے سے ہوتا ہے، اور کوشش سے ہوتا ہے. نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، یا اگر کوئی کرسچن ہے بائبل پڑھنے سے، کوئی ہندو ہے بھگوت گیتا پڑھنے سے، اپنے مذہب کے جو کتاب ہیں ان کو پڑھنے سے، اسٹڈی کرنے سے اور دعا کرنے سے یہ سب کچھ ہو جائے گا. یہ سٹیپ ہے ہم سب کے لیے یونٹی پیدا کرنے کے لیے. دوسروں سے پیار سے بات کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، ایسے ہی سوچنا کہ جیسے میں چاہتا ہوں اپنے لیے میں دوسروں کے لیے ایسے کروں. یہی ہے جو یونٹی پیدا کرنے کا راستہ ہے. اچھا ثروت ملوک عمران صاحب My father told me our love with Uliya Allah also bring also close to Allah. So our love with you inshallah will bring us close to Allah. ہاں جب ہم اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں اور ہم بھی اللہ کے نزدیک آ جاتے ہیں. تو فیضان خان ابلیس سے لڑیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ ایک لڑائی ہے، ابلیس سے لڑنا ہے. اور سب سے بڑا اصلاح جو ہے، ہتھیار جو کیا ہے، ہمارے دل میں فیصلہ کرنا ہے کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے میں وہی کروں گا. اور جو شیطان یا ابلیس مجھے غلط راستہ پر لینے چاہتے ہیں، ہم بس دعا کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو جب ہم یہ چاہتے ہیں، حقیقت میں چاہتے ہیں، تو اللہ ہماری مدد کرے، ہمیں مدد کرے. ابلیس سے ہم کو ایسے لڑنا ہے اور پھر سب کچھ ہو جائے گا، فکر نہیں. اچھا طاہر اقبال صاحب Sir, there are signs appearing that people, whether Muslims or non-Muslims, both are in search of a system based on truth in recent years. So, when people start thinking better for themselves, the Allah will help people. What do you think, sir? Thank you very much. Yes, this is exactly what I think. یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگ ایک ایسے سسٹم چاہتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے، اس کی بنیاد ہے سچائی. تو جب لوگ یہ چاہتے ہیں اور جب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے، اگر ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر وہ ہو جائے گا. تھینک یو ویری ویری مچ. ایگزیکٹلی what I am saying. اچھا اور کیا ضرب زمان اللہ تعالی آپ کی زبان مبارک کرے، آمین. شکریہ. ہاں اسی کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہی یہ ہو سکتا ہے، نہیں تو 100% ناممکن ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ ایک فینٹیسی ہوگا اگر ہم سوچتے ہیں یہ ہم کر سکتے ہیں، نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا. اچھا طاہر اقبال صاحب ورڈ واحد میں ساری پاور ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. واحد
مالک سب کا ایک ہی ہے، ہم بھی سب ایک ہی ہیں، ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ تو ہم سب جب اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں اور دوسروں کی خدمت میں لگ جاتے ہیں تو یہ سب کچھ ہو جائے گا پاکستان میں، اور پھر پوری دنیا میں خلافت راشدہ قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ سب کے بہت بہت شکریہ۔ ہم کل آگے اسی ٹائم پہ 8:30 بجے صبح یہاں کیلیفورنیا میں، 8:30 بجے شام کو پاکستان میں ہم آگے ہی بات کریں گے خلافت راشدہ کے بارے میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔